أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة القدر من شعبان فقوموا ليلها وقوموا نهارا فإن الله ينزل فيها بغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول فلا هل من مستغفر لي فأغفره ألا هل من مستغفر فأغفره هل من مبتلى أو عافية ألا كذا حتى يرفع الفجر أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. واختلف الكل والرسول يجب أن يكون طريقان ترتيب شعبان معظم كمينة الله اور آج اس کی تیرہ تاریخ آج اس کی 13 تاریخ ہو گئی. کل دن 14 یعنی 15ویں شعبان کی بات ہے. کل کی بات یہ مہینہ مقدس بھی ہے اور یہ مہینہ ایک بہت ہی مبارک مہینے کا استعمال ہے جو کہ آن قریب ہمارے سروں پہ آنے والا ہے. اللہ خیریت عافیت سے اس مہینے کو لے کر کے ہے اور پورے خیریت عافیت سے پوری فضل کے ساتھ عبادت مقبولہ کے ساتھ اسے پورا کرے گا. آمین. اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات یا لیلۃ البرات یا لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے. برات کا مطلب بڑے ہونا، گناہوں سے پاک ہونے کی رات، گناہوں سے بری ہونے کی رات. جو ہم گناہوں یا بوجھ اپنے سروں پر لاتے ہوئے ٹہلتے رہتے ہیں اس سے نکلنے کی رات. بعض مسئلوں کے گولڈن چاند نہیں کی ضرورت ہے. عام حالت میں ہم اور آپ کچھ کرتے ہیں تو جتنا کیا ہے اتنا ہی ملتا ہے اور کبھی کبھی کمپنی آفر کرتی ہے آپ اتنا کر رہیں گے تو آپ کو اتنا بڑھا کر کے دیے جائے، آپ اتنا کر رہیں گے تو اتنا آپ کو دیے جائے. اب اس میں جائز بھی شکلیں ہوتی ہیں، ناجائز بھی ہوتی ہیں، اور وہ جتنا بیٹر ہے وہ بھی کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایسے ہی بات مواقع میں اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے. کوئی خاص موقع ہے، کوئی خاص جگہ ہے، کوئی خاص مقام ہے، کوئی خاص وقت ہے، تو اس کی وجہ سے بھی عبادتوں میں بہت فرق ہو جایا کرتا ہے. چلے جائیے مسجد حرام، ایک نماز کا ثواب لڑکوں میں نہیں لیے. چلے جائیے مسجد اقصی بیت المقدس، ایک نماز کا ثواب 50,000 میں نہیں لیے. آئیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روایت سے ایک نماز 1,000 اور دوسری روایت 50,000. بہرحال تو معلوم یہ ہوگا کہ جگہ بدلتی ہے، موقع بدلتا ہے، حیثیت بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، تو بہت سی چیزوں کے اندر بہت سے مواقع کے اعتبار سے تو دل کی حیثیت بھی بدل جایا کرتی ہے، اس کا مقام بھی بدل جایا کرتا ہے. اسی میں سے ایک موقع یہ بھی ہے 15 شعبان کی رات کا، جو کہ کل کا دن ختم ہو کر کے پھر رات شروع ہوگی. ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ثابت نہیں مانتے ہیں
ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت، اور بعض دوسرے جو قائل ہیں تو اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ علماء نبی پتہ چلا کہ تو رکعت نماز تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ پوری رات ہنگامہ جاری ہے، شرازہ جاری ہے، مومبتی قبرستان پہ جلائی جا رہی ہے، جہاں پہ آگ لے جانا بھی منع ہے، جہاں پہ آگ روح کو بھی آگ لگا کے جلانا منع ہے۔ تقول خیر نیک پانی کے طور پر جہاں پہ پکی عیدیں بھی نہیں لگائی جاتی ہیں، تاکہ یہ رہے کہ اس طرح کا کوئی عذاب ہونے کو نہیں ہو سکتا ہے، ہم نیک پانی کے طور پہ وہاں پکی عید بھی نہیں لگا سکتے ہیں، کیسی عیدوں کی گنجائش ہے یا تو مٹی لگائی جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر جا کر کے وہاں چراغ کرنا کیا معنی رکھتا ہے، وہاں پہ جا کر کے چراغ جلانا کیا معنی رکھتا ہے، وہاں پہ جا کر کے موم بتی جلانے کا کیا معنی رکھتا ہے، یہ سب سمجھ میں خود بڑے باتیں ہیں، پھر لوگ خود کیوں کرنے لگتے ہیں اللہ۔ تو بعض لوگ اس طرح آگے نکلے ہوئے مانتے ہی نہیں، بعض مانتے ہیں تو اس انداز سے کہ جو کرنا ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت ہے جو حدیثوں میں نہیں۔ ابھی میں جلدی میں تلاش کر رہا تھا تو 13-14 روایتیں میرے سامنے آئی ہیں، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کے فضائل مروی۔ یقیناً اس میں سے بعض حدیثیں بہت ضعیف ہیں، لیکن بعض حدیثیں صحیح ہے بالکل، اس میں کوئی کسی طرح کا اعتراض نہیں ہے، اور یہ اعمال کی فضیلت کی بات ہے، اس میں کمزور حدیثیں چل جایا کرتی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ کوئی عبادت کر رہا ہے ہم کرنے دیجیے، آپ ہم نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم کوئی بیچارہ اہتمام کر رہا ہے اسے تو کرنے دیجیے۔ علامہ ابن حاج مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک زبردست مالکی عالم ہے، 8ویں صدی ہجری کے یہ رہنے والے، اردو میں ان کی وفات بھی ہوئی 852 میں مجھے یاد پڑتا ہے۔ ایک زبردست مالکی عالم ہے علامہ ابن حجر جیسا عالم، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اور جس کو پڑھے بغیر اور پڑھے دیکھے بغیر کوئی بھی عالم بخاری حل ہی نہیں کر سکتا، یہ تو ایک چیلنج پورا ہوا ہے۔ یہ اتنے زبردست کتاب لکھی گئی ہے، اس کے لکھنے والے خود علامہ ابن حاج مالکی کی تعریف کرتے ہوئے کئی برس انہوں نے اختیار کر دیا ہے، اور بہت ہی تعریف کی علامہ ابن حاج رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے اپنی کتاب المنزل میں لکھا ہے، جبکہ یہ کتاب انہوں نے بدعات اور خرافات کے رد میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب انہوں نے اس بات کو بیان کرنے ہی کے لیے لکھا ہے کہ کون سی بدعات ہے، کون سی چیزیں غلط ہیں۔ اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ یہ عظیم رات ہے، یہ ایک مبارک رات ہے۔ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی آمد سے پہلے ہی اس کی عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے، اور جب یہ رات پہنچتی تھی ان کے پاس تو پوری طرح سے اس رات کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ وہ بدعات پر رد لکھ رہے ہیں، اس میں یہ جملہ لکھ رہے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے، جہاں پہ آدمی پس و پیش میں ہو یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، وہاں پہ امت کا عمل، مجموعی عمل، امت کے علماء کرام کا، امت کے صلحاء کا، امت کے اصلیہ کا، امت کے صوفیہ کا، اور امت کے اس طرح کے لوگوں کا جو کہ سند مارے جاتے ہیں، ان کا عمل یہ خود بہت مضبوط دلیل مانا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں تعاون امت۔ امت کا عمل یہ خود ایک استعمال دلیل ہے، اتنی مضبوط دلیل ہے جو اسے آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر 1450 سال پہلے کوئی عمل جاری تھا اور آج تک لوگ اسے کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی حدیث وغیرہ میں اس کی طرح مبارک نہیں ہے، تو پھر یقین مانیے کہ وہ عمل بالکل صحیح ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف کی روایت میں فرماتے ہیں، ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جسے مومنین یعنی علماء یعنی صلحاء یعنی محدثین یعنی فقہاء کرام یہ لوگ اچھا سمجھتے ہو تو اللہ کے نزدیک بھی وہ کام اچھا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تعامل امت کا عمل یہ خود بہت مضبوط دلیل ہے اس بات کے کہ شب برات کا ثبوت ہے، اور اس میں ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے، اور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے دور نہیں جانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل مقبول ہے ہمیں اور آپ کو وہی کرنا ہے، جو عمل مقبول نہیں ہے ہمیں اور آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ اپنے
جذبات کا اظہار نہ کریں. اب بہت زیادہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والے نہ بنے. ہم یہ بتانے والے نہ بنے کہ ہمارے جذبات اس سے کہیں آگے ہیں اور ہم اس سے کہیں آگے بڑھ کر کے عمل کرتے ہیں. ایک عمل اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ ہے کہ جو آپ جب میں قبرستان تشریف لے گئے تھے وہاں پہ آپ استغفار کرنے کے لیے گئے, وہاں پہ دوستوں کو ایثار ثواب کرنے کے لیے گئے. ایک مرتبہ گئے, اپنی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربان چاہیے یہ ڈھاک ڈھاک لگائے رہتی تھی اور اس طرح کے کاموں کو پکڑ کر کے ہمارے اور آپ تک پہنچانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. پورے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے جو عمل منقول ہے سب ایک طرف ہے, امی جان حضرت عائشہ سے جو منقول ہے وہ تقریباً ایک طرف پہنچتا ہے. امی جان نے پیچھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ کر کے وہاں دیکھتے ہیں کہ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہیں, مردوں کے لیے احسان ثواب کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اب یہ عمل ہے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور سے انجام دیا اور جسے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نہیں بلکہ ان کو دکھایا گیا تاکہ امت تک یہ بات پہنچائی جا سکے, تاکہ امت کو یہ عادت معلوم ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے طرح گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی جو روایت مل رہی وہ ایک مرتبہ مل رہی ہے. مفتی شبیر صاحب نور اللہ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہر عمل کو اسی کے مقام پر رکھنا چاہیے. جو عمل جس درجے میں ثابت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو عمل جس درجے میں ثابت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے, اسی درجے کو اس کو رکھنا چاہیے. اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ہمیں بھی کبھی جانا چاہیے اور کبھی نہیں جانا چاہیے. اور اگر کوئی برابر بھی جاتا ہے تو کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سال کوئی جاتا ہے خاموشی سے جائے, تنہا جائے. اور اگر قبرستان کہیں کنارے ہے, ایسی جگہ پہ ہے کہ خطرہ ہے کہ اکیلے جائیں گے ہو سکتا ہے لوٹ نہ پائے, تو ٹھیک ہے ایک آدھ لوگوں کو ساتھ لے لیے جائیں. لیکن جو ہمارے رواج چلتا ہے لاٹھی لے کر کے چلا ہو تو آوا ہو تو نہیں چلے چلا, پتہ چلا کہ ایک جھنڈ جا رہی ہے. اب جا رہے ہیں تو بھی وہی پھنسی ہے, جا رہے ہیں تو بھی وہی بازار ہے, جا رہے ہیں تو بھی وہی کھٹا ہے. قبرستان پہ پہنچتے ہیں تو بھی وہاں وہی ہنسی کی بات کرتے ہیں اور ہنسانے کی بات کرتے ہیں, جبکہ قبرستان پہ ہنسنا مشروعیت تحریمی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضحك بالمقابر. آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں ہنسنے سے منع فرمایا ہے. پروگرام والے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر ہنسنے سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو یہ ہے کہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کیا اثر ہونے والا ہے, یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ اثر ہونے والا ہے, یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی یہی پہ جانے والے ہیں. اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی یہی پہنچنا ہے. آقا فرماتے ہیں انما تصير احدكم الى اربعه اذرع, ہر ایک کو اسی 4 قدم زمین میں جانا ہے, اس کے علاوہ کچھ ملنا نہیں. کوئی کتنے پراپرٹی کا مالک ہے, کوئی 52 بیگھے کا مالک ہے, کوئی کتنے بڑے بیل کا مالک ہے, کوئی کتنی بڑی کاروں کا مالک ہے, کسی کی کتنی فیکٹریاں چلتی ہیں, ایک رائی کے دانے کے برابر بات لے کر کے جانے والا نہیں ہے. سب کچھ اسے چھوڑ کر کے جانا ہے. اسی لیے میں ایک پروگرام میں آواز سے آگے جا رہا تھا, ایک فاٹک کے پیچھے ہم لوگ رکے, فاٹک بند تھا, سڑک کے پیچھے لکھا ہوا تھا, تو اکثر میں پڑھ لیا کرتا ہوں. بعض مرتبہ بہت سی کام کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس سڑک کے پیچھے 2 کڑی کا شعر لکھا ہوا تھا اور بہت اچھا اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں کمایا کیا ہیرے اور کیا موتی, دنیا میں کمایا کیا ہیرے اور کیا موتی, یاد رکھنا ہے دوست کمر میں جیب نہیں ہوتی, یاد رکھنا ہے دوست کمر میں جیب نہیں ہوتی. یعنی کچھ لے کر کے نہیں جا سکتے ہیں, جو کچھ بھی ہے سب چھوڑ کر کے جائیں گے, وہی 4 قدم ملے گا, وہی تابوت ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا مرتبہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی عہدیدار ہے تو وہ کہے گا کہ ہم اس تابوت پہ نہیں جائیں گے اور دوسرے سونے کے تابوت پہ جائیں گے. ارے مر گئے ہو, ناچ کر کے سب پہنچا دیں گے. وہاں چلانے کا بھی موقع نہیں, وہاں حرکت کا بھی موقع نہیں ہے. انما تصير احدكم الى 4 اذرع. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا روتے آپ کی داڑھی مبارک سے سر ہو جاتی تھی, بھیگ جایا کرتی تھی. کسی نے سوال کر لیا جنت و جہنم کا تذکرہ, آپ اتنا نہیں روتے ہیں. قبر کا مسئلہ کھڑا ہوا, آپ نے رونا شروع کیا. کہا یہی تو مین مسئلہ ہے, اگر یہاں سے آسانی کا معاملہ ہوا آگے کی
منزلیں آسان ہیں، اگر یہاں پہ پکڑ ہو گئی پھر آگے کی منزلیں مشکل ہے، اس لیے یہاں پہ کھڑے ہو کے رونا آتا ہے۔ ہم لوگ رو نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم ہنسنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ میں دیکھتا ہوں قبروں پہ کھڑے ہو کر کے لوگ چٹکلے کہنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں قبروں میں مٹی چڑھانے والے ایسے جملے بولنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے لوگ ہنسنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ میں مٹی ڈالنے کے لیے آگے کھڑا تھا، ایک بار مجھے دیکھ نہیں سکے، بعد میں انہوں نے دیکھا اور ٹھنکیا کے مجھے وہ ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں ان کو اشارہ دے رہا ہوں یہ ہنسنے کا مطلب نہیں ہے، یہ سوچنے کا مطلب ہے۔ آج ہو گیا ہے، کل اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو اپڈیٹ کر کے اسی قبر میں ڈالا جائے گا۔ کوئی بھائی کا نام روکنے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تابوت میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ وہی چار زمین جو آقا نے فرما دیا وہ بھی معلوم نہیں کس کو میسر ہوتی ہے اور کس کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا یہ کہاں روز پرواز ہو، جب ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ غربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قبر ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کفن ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے تھے یہ عمل تھا، ہم جھوٹ بنا کے جا رہے ہیں اور پہنچ کر کے وہاں بھی وہی خرافات ہے، وہاں بھی وہی باتیں ہیں، وہاں بھی وہی ہنگامے ہیں، وہاں بھی وہی چٹکلے ہیں، وہاں بھی اس طرح کی باتیں ہیں۔ پھر ہمارے اور آپ کے جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلے تنہا جا رہے ہیں، جا کر کے استغفار کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، آپ ان کے بخشوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں اسی انداز سے بات کرتے ہوئے، ہم جا رہے ہیں وہی ہنسی مذاق کرتے ہوئے، ہم وہاں پہنچتے ہیں کوئی احساس نہیں ہمارے اندر جھانکتا کہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، وہی باتیں جاری رہتی ہیں، وہاں سے لوٹتے ہیں کوئی چہرے پہ اثر نہیں ہے کہ ہم بھی یہیں پہ آنے والے ہیں۔ یہ تو کوئی جانا نہیں ہوا، اگر جانا ہی ہے اس انداز سے جایا جائے کہ ہم پہنچ کر کے وہاں بھی یاد رکھیں کہ ہم کو بھی یہیں جانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، میں نے کسی وجہ سے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جاؤ ان کی زیارت کرو، فإنها تذكر الآخرة، اس لیے کہ وہاں جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اگر جانے کے بعد بھی آخرت کی یاد نہیں آئی پھر جانا کیسا جانا ہوا؟ اس لیے ایک دو آدمی جائے اور جانے کے بعد یہ احساس ہو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کو بھی یہیں آنا ہے۔ مددگار ہاتھ پیر باندھ کر کے کمر میں لپیٹ کر کے وہی معمولی سا کپڑا کمر میں ڈال کر کے منو مٹی ڈال کر کے اور دبا کر کے لوٹ کے ہر کوئی چلا جائے گا، کوئی آنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آج کر کے خرید لینے والا نہیں، کوئی ہمارے لیے سوال کرنے والا نہیں۔ ہم ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہم ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، ہم ہیں، ہماری تلاوت ہے، ہم ہیں، ہماری نماز ہے، ہم ہیں، ہمارے روزے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس بات کا خیال ہر کوئی رکھے، اس مقصد سے وہاں جایا جاتا ہے، اس لیے نہیں جایا جاتا کہ وہاں پہنچ کر کے بڑائی بند کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کوئی لے جانا چاہتا ہے، ہر سال بھی اگر جا رہا ہے تو کوئی ترتیب کی ضرورت نہیں، آپ بہتر یہ ہے کہ داخلہ کر کے جایا جائے۔ اور دوسرا عمل جو اس مہینے میں ثابت ہوتا ہے جس کی ضعیف روایت ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب لیلۃ الشعبان، یہ جب 15ویں رات ہو، کل کے بعد جب رات آنے والی ہے، یہ رات جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصوموا لیلھا اور صوموا نہارھا، رات میں قیام کیجیے، رات میں نماز پڑھیے، رات میں ذکر کیجیے، رات میں دعا کیجیے، رات میں استغفار کیجیے۔ کوئی تعداد نہیں متعین ہے، کچھ لوگ نوافل کی تعداد متعین کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں کچھ سورے متعین کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک حدیث کے نام پہ فرضی گڑھ کر کے لوگوں کو غلط چیز بتاتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آگے شیئر کیجیے تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ ابھی ایک مولانا کو دیکھا، انہوں نے ایک حدیث کو کوٹ کیا تھا، ابھی تک تلاش کرنے سے کہیں نہیں ملی، کسی کتاب میں نہیں ملی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر اس رات میں 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیں گے 4000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایسا تو کہیں پر نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھ دیا مانی کس کتاب کے حوالے سے انہوں نے چرچا کیا ہے اور باقاعدہ اسے شیئر کیا جا رہا ہے۔ انتہائی غلط بات ہے، کوئی طریقہ یہاں پہ متعین نہیں ہے۔ جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے خاموشی سے اللہ کے حضور عبادت کرے۔ مسجد میں کسی کی طبیعت کہہ رہی آنے کی آئے، لیکن تنہا آئے، بھیڑ لے کر کے نہ آئے۔ جہاں 4 لوگ جمع ہوں گے وہاں موبائل چلے گا، وہاں خرافات ہوگی، وہاں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، وہاں اس سے لو نہیں لگائی جائے گی، وہاں بیٹھ کر کے گلایا نہیں جائے گا، وہاں ہم اور آپ خرافاتی بن جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی طرح آنا چاہتا ہے تو آئے، لیکن بہتر یہ ہے آدمی اپنے گھر پر اپنے اللہ کے سامنے
राज़ो नियाज़ की बातें कर रहा हो, वो उसका रब हो, वो उसका अल्लाह हो, वो हमारा खालिक और मालिक हो, और सिर्फ हम और आप सब हो और दूसरा कोई ना हो, और अल्लाह से खलवत में तन्हाई में बातें चल रही हो, खामोशी के साथ उन्हें पुकारा जा रहा हो, खामोशी के साथ बिलबिला के उससे मांगा जा रहा हो, खामोशी के साथ उससे गिड़गिड़ाया जा रहा हो, खामोशी के साथ उसके सामने परेशानियों का इजहार किया जा रहा हो, खामोशी के साथ अपनी बातें उसके सामने रखी जा रही हो, लंबी लंबी दुआएं मांगी जाए अल्लाह से पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ कि मेरा रब सबकी सुनता है, फिरौने वक्त की सुनता है, मेरी क्यों नहीं सुनेगा, ये सोच करके उसके सामने नमाज पढ़ करके, तिलावत करके, दुरूद पढ़ करके, अल्लाह की हम्द और सना करके, अपने गुनाहों से माफी चाह करके, उसके बाद फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाया जाए, या रब्बी या रब पुकारा जाए। यकीनन वो बहुत कुछ देता है, वो तो खुद कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, अरे मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, वो तो खुद कहता है आओ हमारे यहाँ, कहाँ दर दर फिरते हो, कहाँ मारे मारे फिरते हो, और कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हो, चले आओ, हम तो माए मकरम हैं, कोई साहिब ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रहने मंजिल ही नहीं, इसलिए उसकी जनाब में आकर के घर में तन्हाई में बैठ करके अल्लाह से मांगा जाए, उससे पुकारा जाए, लंबी लंबी दुआओं का एहतमाम किया जाए, अपने लिए दुआ किया जाए, अपने वालिदैन के लिए, अपने आला औलाद के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने खानदान वालों के लिए, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बर्मा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इराक के लिए, कश्मीर के लिए, कोसोवा के लिए, अलजायर के लिए, लबनान के लिए, सोमालिया के लिए, लीबिया के लिए, जहाँ भी हालात सही नहीं है, जिधर भी निगाह उठती है, माँ बहनों की समंदरी है, जिधर भी निगाह उठती है, नौजवानों की लाशें हैं, जिधर भी निगाह उठती है, बच्चे भूख से भी मिटा रहे हैं, मिट्टी चाट चाट करके जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, फिर भी सब तोड़ चले जाते हैं, सब देखते हैं, शेयर करते हैं, कोई उनके लिए हाथ उठाने वाला नहीं, कोई उनके लिए पिलट पिलट के रोने वाला नहीं, कोई उनके लिए अल्लाह से फरियादी बनने वाला नहीं, और ये मजमा बैठा हुआ हम और आप समझते हैं ये उनके हालात हैं, हमारे ऊपर नहीं आएंगे। याद रखने वाली बात है, तारीफ कभी किसी को छोड़ती नहीं है, तारीफ कभी किसी को माफ नहीं करती है, आज उनकी कल हमारी बारी होगी, फिर शायद हमारे ऊपर भी सिर्फ तबसरे करने वाले हो, कोई हमारे लिए भी फिर आगे बढ़ने वाला नहीं होगा। इसलिए उन भाइयों को, उन बहनों को, उन बच्चों को अपनी हर दुआ में याद रखा जाए और बार बार अल्लाह से फरियादी बना जाए। और इलेक्शन चल रहा है, उसके लिए भी दुआएं मांगी जाए, अल्लाह जालिम हुक्मरानों से हमें नजात अता फरमाए, काफिरों से हमें नजात अता फरमाए, अल्लाह मुफ्ती फरमाना मुकर्रर फरमाए, ऐसे लोगों को लेकर के आए जो मुसलमानों के लिए खुसूसन और उनको कौम के लिए उम्मत बेहतर साबित हो। पिलट पिलट के अल्लाह के सामने मांगा जाए, कोई दूसरा नजरिया नहीं है। आज मुश्किल ये है, सर सैयद वाला नजरिया हमारे और आपके अंदर पनप चुका है, हम जुबान से कहते तो नहीं है, लेकिन हमारा भी नजरिया वही सर सैयद वाला है। उन्होंने कहा था दुआए किबले तसल्ली है, दुआए पचकारी तसल्ली है, उससे कुछ नहीं होता है। हम कहते तो नहीं है, लेकिन अमल यही है, हम भी मानते नहीं है, हम भी समझते हैं दुआ से कुछ होने वाला नहीं है। दुआ कोई एटम बम नहीं, दुआ कोई इंसान बंदूक नहीं, दुआ कोई कट्टा नहीं, पिस्तौल नहीं, दुआ क्लोजर बम है, बल्कि उससे भी भारी है। दुआ में वो ताकत है, मेरा नबी फरमाता है ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआ ही तकदीर को टालती और बदलती है। आसमान के फैसले बदलवाने की चीज कोई अगर है तो इसी दुआ के जरिए से आसानी से बदलवाया जा सकता है। बार बार ताबीर, बार बार घंटे, बार बार हाफिजी के चक्कर लगाने से बेहतर ये है उनके दरबार में बार बार आया जाए और उसे पुकारा जाए, ना हालात बदले फिर मिलकर के कहिएगा कि हालात बदल नहीं रहे हैं। ये दुआओं का एहतमाम जो करता है, मेरा नबी फरमाता है, वो कभी नाकाम नहीं रहता है। जो बार बार अल्लाह को पुकारता है वो कभी नाकामी का चेहरा नहीं देखता है। मैं नहीं कह रहा, मेरा नबी कह रहा है इज़ा कानत लैलतुल निस्फ़ि मिन शाबान फक़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, रात में इबादत करें और दिन में रोजे रखें, जिससे हो सकता है रखें। ये रोजा कोई सुन्नत रहे, ये रोजा कोई वाजिब नहीं, ये रोजा कोई फर्ज रहे, इसकी अलग से कोई फजीलत नहीं, बस इजाजत है। अगर कोई रखना चाहता है तो रख सकता है, कोई ऐसी की फजीलत रहे जो अलग से बयान की जाए। अगर किसी के अंदर जज्बा है, किसी के अंदर ख्वाहिश है, रखने एक रोजे को उससे सवाब मिलता है। अगर नहीं रख रहा है, कोई तस्लीम करने की किसी पर जरूरत नहीं है, एक रोजा रख करके पूरी दुनिया को खाली देने से बेहतर ये है कि आप भी मत रखिए, पूरी दुनिया को पूरा भला कह करके वो खुदा असर लेने से बेहतर ये है कि मत रखिए और छोड़ दीजिए।
رمضان کی تیاری کیجیے. اور ایک چیز خاص طور سے اس مہینے کے اندر یہ سب کرنے کے بعد جو خاص توجہ کی چیزیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی اللہ نہیں کرتا ہے، جبکہ مغفرت کا پروانہ لٹایا جا رہا ہوتا ہے. اللہ سمائے دنیا پہ آتا ہے، اس کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. حل من مستغفر فارزق له، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا میں اسے رزق عطا کروں. حل من مبتلا فهو عافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت میں اسے عافیت سے نوازوں. الا قضا الا قضا، ہے کوئی ٹینشن میں رہنے والا میں اسے ٹینشن سے نجات دوں. ہے کوئی گھریلو مسائل میں جاؤں گا میں اسے اس سے نجات دوں. ہے کوئی کسی اور پریشانی میں لگتا ہوگا میں اسے اس سے اور نجات دوں. یہ اعلان مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک چلتا رہتا ہے. مانگنے والے مانگتے ہیں، مانگنے والے مانگ کر کے اللہ سے حاصل کر لیتے ہیں، سونے والے سو کر کے سب کچھ برباد اور خراب کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. نوجوانوں اٹھو، اپنے ایڑ میں طاقت پیدا کرو اور اس کے سامنے اور مانگ کر کے دیکھو. آج بھی وہ سب کچھ بدلنے کے لیے تیار ہے. ہم اور آپ اپنے کو بدلیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو کچھ تیار جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. جب ہم اپنے کو بدلنا چاہیں گے تب اللہ حالات بدلے گا. حالات حکمراں کے بدلنے سے کبھی نہیں بدلتے ہیں، ہمارے اعمال کے بدلنے سے حالات بدلا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے کو بدلنا ہوگا، اپنے کو چینج کرنا پڑے گا. اور 8 لوگ ہیں جن کی ذرات میں مغفرت رہی. نمبر 1 مشرک جو شرک کرتا ہو، کسی کو حاجت روا سمجھتا ہو، کسی کو قومی حاجت سمجھتا ہو، کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہو، کسی کے دربار میں جا کر کے جو سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے وہ سجدہ کرتا ہو، ان کی مغفرت رہے. مشرک کی مغفرت رہے. مشاہد کینہ پرور کی مغفرت رہے. آج ہم میں سے ہر تک کینے کا پلنگا بنا ہوا ہے، ہر تک دوسرے سے حسد اور کینہ لے کر کے دوڑ رہا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس رات میں اس کی بھی مغفرت اور مغفرت نہیں. قاتل نفس، کسی کو ناحق قتل کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. اس رات میں کینہ پرور کی مغفرت نہیں، قتل ناحق کرنے والے کی مغفرت نہیں، اور اس عورت کی مغفرت نہیں جو بدکار ہو، جس کی عادت بن چکی ہو. شوہر بیچارہ باہر مجبوری میں جاتا ہے، وہ کسی سے ایک کانٹیکٹ قائم کرتی ہے اور بلا کر کے اپنے خواہشات پوری کرتی ہے. شوہر باہر کمانے مجبور ہو جاتا ہے، تو جو ساتھ پڑا رہتا ہے یہ یہاں پر خرافات کرتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو پستان کے بل ٹوٹیوں میں لٹکائی ہوئی ہیں، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے جبریل؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے نہ رہنے پر خیانت کرتی تھی اور دوسرے سے رابطہ تعلق قائم کرتی تھی. آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. بدکار عورت کی مغفرت نہیں، شرابی کی مغفرت نہیں، جو پیٹر ہے، پینے کا دھنی ہے، مستقل پیتا رہتا ہے، وہ توبے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کسی حالت میں بن جائے ان کی مغفرت رہے. اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کی بھی مغفرت رہے. آج کے نوجوانوں میں یہ مرض ٹوٹ کے بھرتا چلا جا رہا ہے. باپ کو آنکھ دکھانا ان کی عادت بنتی جا رہی ہے، ماں کو چپل لے کر کے دوڑانا ان کا مزاج بنتا جا رہا ہے. نوجوانوں کیا کر رہے ہو؟ ارے وہ ہمارے وجود کا ذریعہ ہے، انہیں کے واسطے سے ہم دنیا میں آئے ہیں. انہوں نے ہمیں پال پوس کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، دوڑنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے. باپ نے جس انگلی سے پکڑ کر کے چلنا سکھایا تھا، آج وہی انگلی باپ کے خلاف اٹھائی جا رہی ہے. یہ کوئی اچھی علامت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اگر یہی رہا نظام گلشن تو آگے چل کر کے ہمارے بیٹے بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے اور سب لوگ جوتے کھانے کے لیے تیار رہے. اس لیے اس سے باز آنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو برابر پیتا رہتا ہے، پیٹ کا پینے کا دھنی ہے، اس کی بھی مغفرت رہے. یہ کچھ لوگ ہیں جن کی ناطوں میں بھی مغفرت رہے، جبکہ مغفرت کا عام اعلان ہوتا رہتا ہے اور اللہ کہتا رہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا، ہے کوئی صحت کا چاہنے والا، ہے کوئی ٹینشن سے نجات چاہنے والا، ہے کوئی اور کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنے والا. میں سب کو دینے کے لیے تیار ہوں. آئے لوٹ کر کے کہاں در در بھٹک رہے ہیں، آئے پلٹ کر کے کہاں مارے پھر رہے ہیں، آئے لوٹ کر کے کہاں لوگ دانتوں کا کھا رہے ہیں. پوری دنیا میں جو حیثیت اور ذلت ہے وہ کسی میں فخری نہیں ہے. جو جہاں چاہتا ہے پکڑ کے گاجر مولی کی طرف سے کاٹ کے ہمیں پھینک دیتا ہے، دوسرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب سے بغاوت کی ہوئی ہے. اس بغاوت کو چھوڑ کر کے اگر ہم لوٹ کر کے آ جاتے ہیں پھر حالات
حالات ہمارے اور آپ کے انشاءاللہ بدل سکتے ہیں۔ اللہ ان سے باتوں پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا